کل کے سبق میں اختصار کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک رومی بادشاہ کے سر میں تکلیف ہوتی تھی، اور ایسی تکلیف ہوتی تھی کہ علاج معالجے کے باوجود وہ تکلیف ختم نہ ہوئی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں اس مرض کا شکار ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو ایک ٹوپی ہدیہ کی کہ اسے پہن لیا کرو۔ جب وہ اسے پہنتا تو سر میں تکلیف ختم ہو جاتی، اتار دیتا تو شروع ہو جاتی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس ٹوپی میں ایسا کیا ہے۔ ایک دن اس نے اسے ادھیڑ کر دیکھا اندر کی طرف سے، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل کی برکت سے اس کے سر میں تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ طاقت ہے کلام الہی کی۔ اور سورہ فاتحہ تو ہے ہی سورہ شفا، جسمانی اور روحانی امراض سے شفا دینے والی۔ کسی بھی تکلیف کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے اللہ کا کلام سمجھ کے یقین کامل کے ساتھ انسان کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہر چیز میں آسانی فرماتے ہیں۔ جسمانی بیماری ہو، روحانی امراض ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، ہر چیز میں انسان کو فائدہ پہنچانے والی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان کو، مخلوقات کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اسے مہیا کرے، پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، دیگر مخلوقات کو جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ رب ذات ہے۔ انسان پیدا بعد میں ہوتا ہے، اس کی ضروریات پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ مر جاتا ہے لیکن ضروریات ختم نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد بھی اسے کفن چاہیے، اسے دفنانے والے چاہیے، اسے قبر چاہیے، اسے جنازہ چاہیے، تو بعد میں بھی رہتی ہیں ضروریات۔ تو رب وہ ذات ہے جو ہر موقع، ہر مرحلے پر انسان کی ضرورت کو پورا کرے۔ ایسی کوئی ذات نہیں اللہ کے علاوہ۔ اس لیے پہلے مرحلے پر ہی ذہن بنایا گیا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ایک اللہ ہے، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ کائنات میں جو حسن نظر آتا ہے، جو خوبیاں نظر آتی ہیں، جو اچھائیاں اور بھلائیاں نظر آتی ہیں، وہ کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، بالآخر اس کے سارے کمالات بنانے والے اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ یہ پرندوں کی چہچہاہٹ،
یہ پانی کا بہنا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، درختوں کا لہلہانا، کھیتیوں کی سرسبزی و شادابی، انسانوں کے کمالات، بالآخر سب کچھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جہان ہیں، دیکھے اندیکھے، معلوم نامعلوم، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری ایک بزرگ تھے، دریائے دجلہ کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے۔ عجیب تماشا دیکھا کہ ایک بچھو دریا کی طرف آ رہا ہے اور ایک کچھوا دریا کی طرف سے کنارے کی طرف آ رہا ہے۔ دونوں قریب پہنچ گئے ایک دوسرے کے، بچھو نے چھلانگ ماری اور کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو۔ کچھوے نے اسے دریا پار کروایا، دوسری طرف لے گیا۔ حضرت ذوالنون مصری بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اگر دوسرے کنارے پر پہنچ کے بچھو نے پھر چھلانگ ماری اور کمر سے اتر گیا، جنگل کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے نظر پڑی درخت کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا ہے اور اس کی طرف ایک سانپ آ رہا ہے۔ ادھر سے بچھو، ادھر سے سانپ، نوجوان غافل۔ حضرت ذوالنون مصری بوڑھے تھے اور دونوں کے مقابلے سے عاجز تھے، بس اللہ کے حضور دعا ہی کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرما، نوجوان کی جان خطرے میں ہے۔ آوازیں دیں، اسے جگانے کی کوشش کی، وہ جاگتا بھی نہیں تھا۔ ادھر سے سانپ پہنچا، ادھر اسی لمحے بچھو پہنچا اور جیسے ہی سانپ نے ڈسنے کی کوشش کی، بچھو نے سانپ کو ڈس لیا اور سانپ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تب حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کہ یہ بچھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا نوجوان کی حفاظت کے لیے، کہ سانپ اس آدمی کو ڈسنا چاہتا تھا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت بنائی ہے، یہاں ہر چیز اسباب کے درجے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سانپ کو آنے ہی نہ دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر بچھو کے بھی مار دیتے۔ یہ جہان اسباب کا جہان ہے، یہاں نبیوں نے بھی جو کام کیے وہ اسباب کو اختیار کر کے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں لڑنا پڑیں، بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتے تھے، پیاس مٹانے کے لیے پانی پیتے تھے، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا استعمال کرتے تھے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس میں جس نے جو کام کرنا ہے وہ اسباب کے تحت ہی ہونا ہے، کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ تب حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس نوجوان کی حفاظت، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم موت کے منہ میں سے آتے ہیں، موت ہمارے پاس سے ہو کر گزر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا حکم اس لیے ہے کہ اس پر یقین جم جائے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنی محنت سے نہیں پلتے، اپنی قابلیت اور استعداد سے نہیں پلتے، دکانداری سے نہیں پلتے، کاروبار سے نہیں پلتے۔ یہ ساری چیزیں اسباب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسباب کے نتیجے میں مسبب عطا فرماتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو اسباب خالی رہ جاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ اسباب
ہونے کے باوجود انسان مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، اسباب کے باوجود انسان کو ناکامی ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی پاکستان کے ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر صدیقی صاحب، کافی پرانی بات ہو گئی، واقعہ تازہ ہے، ایک سمجھ لیں آج سے 30-40 سال پہلے وہ بہت بڑے ڈاکٹر بنے اور امریکہ چلے گئے، وہاں جا کے کامیاب زندگی گزاری، اور ایسی زندگی گزاری کہ اس میں بڑے بڑے بول بھی بول دیے جاتے ہیں، انسان اپنی عظمت کا بھی قائل ہو جاتا ہے، اپنی قابلیت کا بھی ہو جاتا ہے۔ 30-40 سال پہلے جو پڑھ جاتا تھا، ڈاکٹر بن جاتا تھا اور امریکہ جیسے ملک میں چلا جاتا تھا، تو اس سے زیادہ کامیاب تو کسی کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پاکستان آیا اور پھر اچانک اسے جانا پڑ گیا، اپنے بیوی کو ساتھ لے کے آیا تھا، اور اچانک جب جانا پڑا تو بیوی سے کہا تم یہیں رہو، میں جاتا ہوں، اور پہنچنا تھا اگلے ہی دن کام پر، یہاں سے گیا اور پھر 30 سال تک اس کا کچھ نہ پتہ چلا، نہ پہنچنے کا پتہ چلا، نہ آگے کے معاملات کا پتہ چلا۔ 30 سال بعد، ابھی کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے وہ دریافت ہوا آدمی، ہوا اس طرح، ہوا اس بیچارے کے ساتھ اس طرح کہ جس دن وہ پہنچا تھکا ہوا تھا اور بستر پر لیٹ گیا کہ صبح جلدی آفس جانا ہے، نیند پوری کر لوں، رات میں فالج پڑ گیا۔ صبح اٹھا تو اس کی جسم بے جان تھا، زندہ لاش، دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا، ایسا اٹیک ہوا کہ حافظہ بھی آہستہ آہستہ کام کر رہا تھا کہ میں کون ہوں، میں یہاں کیوں لیٹا ہوا ہوں، میرا جسم کام کیوں نہیں کر رہا، بالکل جسم شل ہو گیا۔ فون کرنے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا، آفس سے فون آتے رہے، گھر والوں کے فون جاتے رہے، گھر میں اور کوئی تھا نہیں، کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں کسی کو۔ 3-4 دن کے بعد وہ اخبار دینے والا آیا، یہ 3-4 دن تک نہ پانی پی سکتا، نہ کھڑا ہو سکتا، نہ کچھ کھا پی سکتا، نہ کوئی دینے والا، کیسی بے بسی۔ جس کی زبان کے اوپر ہر وقت فلسفے ہوتے تھے کامیابی کے، لوگوں کو کامیابی کے گر بتاتا تھا، فخر اور اپنی کامیابی کے بڑے بڑے دعوے، 4 دن سے گھر میں بھوکا پڑا ہوا۔ اخبار والا آیا، اس نے ہمت کر کے دیکھا، کچھ تھوڑی بے تکلفی تھی، اچھا برتاؤ تھا ڈاکٹر صاحب کا ان کے ساتھ، بالآخر اندر جا کے دیکھا تو ایک زندہ لاش، اس نے ہسپتال پہنچایا قومے کی حالت میں، بس وہیں پر بے سدھ۔ 30 سال بعد وہاں کام کرنے والے ایک آدمی نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ پاکستانی ہے، اور بول نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اندازہ لگا سکے کہ واقعی پاکستانی ہے، اسے شکل و صورت سے لگتا تھا یا تو انڈین ہے یا پاکستانی ہے۔ اسے ایک ترکیب سوجھی، وہ بریانی بنا کے لے گیا، اور جا کے اس کے سامنے جب ڈبہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ اس کو بریانی کھلا رہا ہے اور وہ اتنی کثرت سے رو رہا ہے کہ بریانی کے اندر بریانی کم ہے اور آنسو زیادہ ہے۔ 30 سال تک کیسی بے بسی۔ بیوی نے سمجھا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی، باپ بدزن ہو گیا کہ فون بھی نہیں اٹھاتا، سب سے رابطہ کٹ گیا، کسی نے زحمت بھی گوارا نہیں کی، سب بدگمان ہو گئے، کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جا کے دیکھ تو لیں۔ انسان بہت جلد بدگمان ہو جاتا ہے انسان سے، کسی نے ہمت نہیں کی کہ جا کے دیکھے، تو سب نے یہی سمجھا، بس چھوڑ دیا سب کو۔ 30 سال کے بعد اس نوجوان پاکستانی نے جس نے بریانی کھلائی، کوئی عطا پتہ کروایا،
کچھ پتہ چلا، پھر یہاں سے کوئی گیا، کوئی بھائی گیا، اسے جا کے ملا، اور جب ملا تو بس اسے اس کے دیکھ کے بیچارے کی روح پرواز کر گئی۔ بیوی اور شادی کر چکی تھی، ماں ایک اکیلی تھی کہ جو انتظار میں تھی اور کہتی تھی کہ نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ آئے گا کبھی نہ کبھی۔ تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہر وقت عاجزی انکساری، اپنی تعریف نہ کریں، اپنے اللہ کی تعریف کریں۔ ہم اپنی تعریفیں کرتے ہیں، میں نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح کیا، تب جا کے یہ ہوا، تب جا کے یہ ہوا، میں نے رات دن محنت کی۔ بھئی محنت سے ملتا تو مزدور کو مل جاتا، محنت سے نہیں ملتا ہے، محنت کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام جہانوں کا پالنے والا، لامحدود جہان ہے۔ موجودہ سائنس نے تو ایک نئی دنیا انسانوں کے سامنے لا کے کھڑی کر دی ہے۔ آج سے 700 پہلے جو تفسیریں لکھی گئیں، 700 سال پہلے، ان بزرگوں نے لکھا، امام رازی نے لکھا کہ 80,000 جہان ہیں، اور یہ ہمارا جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ صرف ایک جہان ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہمارا نظام شمسی۔ یہ ہمارا نظام شمسی ہماری کہکشاں کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ، ایسا حصہ ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھلا رکھ دیا جائے۔ ہمارا نظام شمسی، جس میں 7 بر اعظم اور یہ 8-9 سیارے، یہ سب شامل، سورج، چاند، یہ سب شامل، یہ ایک حصہ ہے کہکشاں کا، چھوٹا سا، اور اس طرح کی کھربوں کہکشائیں ہیں، اور یہ کھربوں کہکشائیں نامعلوم دنیا کی طرف جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ تو ہر نماز میں اس کو اس لیے نہیں پڑھوایا جاتا کہ بس الحمدللہ رب العالمین بے توجہی کے ساتھ پڑھ دیا اور آگے چلے گئے، یہ اس لیے پڑھوایا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو، کہ اس احساس کے ساتھ پڑھے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے، اس کا رحم اتنا عام ہے کہ درندوں کو، شیر چیتے کو، سانپ بچھو کو، ڈسنے والی مخلوقات کو بھی اس نے اپنی رحمت میں لپیٹ رکھا ہے، اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو جہانوں کو پالتے ہیں یہ کسی مجبوری کے تحت نہیں ہے، یہ محض اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اسلامی عقائد میں سے عقیدہ آخرت سب سے انقلابی عقیدہ ہے۔ دنیا کی بناوٹ کچھ اس ترتیب سے ہے کہ یہاں اچھائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا اور برائی کی پوری سزا نہیں ملتی۔ کوئی کتنا ہی بڑا جرم کر لے اس کی سزا پوری نہیں ہے، اور کوئی کتنا ہی اچھا عمل کر لے اس کی جزا پوری نہیں ہے۔ اس جزا اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہان رکھا ہے، اسی جہان کا نام آخرت ہے، اور اس جہان کا آغاز جس دن سے ہوتا ہے وہ دن یوم الدین ہے، بدلے کا دن۔ اس دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی کو انصاف نہیں ملتا، کسی کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں، کسی کے جرم کا پوری سزا نہیں، یہ صرف اور صرف میدان محشر میں ترازو قائم کیا جائے گا۔ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اگر یہ عقیدہ بیچ میں سے نکال دیا جائے تو یہ دنیا بھی بے معنی ہو کر رہ جاتی،
یہاں ایک آدمی محنت کرتے 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 جب اس مقام کو پہنچتا ہے کہ وہ کچھ کرے تو دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی محنت کرتے کرتے منزل کے قریب ہوتا ہے اور دنیا چھوٹ جاتی ہے۔ ہم جن دنوں کراچی پڑھتے تھے تو ایک نوجوان برطانیہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا، کراچی ایئرپورٹ سے جب وہ نکلا ہے تو گھر پہنچنے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا اور صرف اکیلا وہ نوجوان جاں بحق ہوا، باقی کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ کتنا خوش تھا کہ 10 سال بعد لوٹ رہا تھا، سارے گھر والے کتنے خوش تھے کہ اب ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہوگا، کامیابی لے کر لوٹا ہے، لیکن دنیا سے چلا گیا۔ انسان محنت کرتے کرتے ایک منزل پر پہنچتا ہے اور اللہ کے پاس بلا لیا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کسی کو بھی پورا بدلہ نہیں مل سکتا۔ یہاں بعض لوگ بیچارے ساری زندگی یک طرفہ ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ مجرم نہ ہونے کے باوجود کسی کی طاقت کا نتیجہ بھگتتے ہیں اور 20-20 سال ان کے جیلوں میں گزر جاتے ہیں، کچھ کیا بھی نہیں ہوتا، بس کسی بڑے کی ناراضی نے اس حال کو پہنچا دی۔ بعض لڑکیاں، عورتیں ایسے گھروں میں بہائی جاتی ہیں کہ یک طرفہ طور پہ ساری زندگی ظلم برداشت کرتی رہتی ہیں۔ اگر آخرت کا دن نہ ہو تو یہ دنیا جنگل بن کر رہ جائے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جائے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیتوں میں دعا اور درخواست ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور درمیان کی آیت 4تھی آیت مشترک ہے، اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور وہ دعا بھی ہے۔ ایک حصہ اللہ کی تعریف کا ہے اور ایک حصہ دعا کا ہے۔ تو پہلی 3 آیتیں اللہ کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ تمام جہانوں کا پالنے والا بھی اللہ ہے، رحمان اور رحیم ہے، بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ دیا، جوانی بھی اس کی رحمت کے تقاضوں کے تحت گزرتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی نے انصاف کا ترازو قائم کر کے ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ جو ماضی میں بھی ہم جس کے محتاج، حال میں اسی کے محتاج، اور مستقبل میں بھی اسی کے محتاج، ماضی میں بھی اسی نے کیا، حال میں بھی وہی کر رہا، مستقبل میں بھی وہی کرے گا، تو کیوں نہ اسی ذات کے لیے کہہ دیا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ماضی میں بھی سب کچھ اسی نے کیا، فی الحال بھی وہی کر رہا، آئندہ بھی سب کچھ اسی نے کرنا، تو وہی اس بات کے قابل ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری عبادت میں اور مشرکین کی عبادت میں کیا فرق؟ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے، بت بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔
اگر آج کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کرتا ہے تو پھر ان مشرکین مکہ میں اور اس کہنے والے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ ہی کرتا ہے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہے۔ جب عبادت اسی کی کرتے ہیں تو پھر استعانت اور مدد بھی اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کی عبادت اس سے مدد۔ عبادت کا معنی ہے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا، تذلل اختیار کرنا، عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دینا، یہ عبادت ہے۔ انسان کی سب سے محترم چیز انسان کی پیشانی ہے، ہم اس پیشانی کو سب سے کم تر چیز زمین پر رکھتے ہیں، یہ انتہائی درجے کی عاجزی ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، لیکن کاش اس کے اوپر یقین کامل اور عمل نصیب ہو جائے۔ اور مانگنے میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ مانگنے کا حکم دیا، وہ ہے ہدایت۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہدایت ہے۔ پوچھ کے دیکھیں کسی سے، سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ کوئی کہے گا پیسہ ہے، کوئی کہے گا مکان ہونا چاہیے، کوئی کہے گا کھانا پینا ہے، کوئی کہے گا سب سے اہم چیز تو ہوا ہے، ہوا کے بغیر آدمی سانس نہیں لے سکتا۔ ہوا سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہوا نہیں ملے گی تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، دنیا چھوڑ جائے گا، اور ہدایت نہ ملی تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ ہوا سے زیادہ ضروری، پانی سے زیادہ ضروری، خوراک سے زیادہ ضروری، تن من ڈھانپنے سے زیادہ ضروری، عزت ناموس سے زیادہ ضروری، ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے ہدایت۔ دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ اور یہ عجیب بات ہے، ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں، صحابہ بھی یہی دعا مانگتے تھے، اللہ کے نبی بھی یہی دعا مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ہدایت دی ہے۔ آتا کل شیء خلقہ وہدا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت دی۔ تو ہدایت بنیادی طور پہ کہتے کسے ہیں؟ ہدایت جس کا معنی رہنمائی ہے، اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تمام مخلوقات کو حاصل ہے، جمادات کو بھی، نباتات کو بھی، حیوانات کو بھی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا شعور رکھا ہے۔ پتھروں میں بھی شعور ہے، درختوں میں بھی شعور ہے، لیکن جس درجے کا ان کو شعور ہے وہ ہم پر واضح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ تو تسبیح تو تب کرے گی جب شعور ہوگا، تو ہر چیز میں شعور ہے۔ اور آج کی سائنس تو اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ ہر چیز میں واقعی ایک خاص قسم کی حس اور شعور موجود ہے۔ جو چیزیں ہمیں بے جان نظر آتی ہیں وہ ہمارے لیے بے جان ہیں، ان میں بھی ایک خاص درجے کا شعور ہے۔ تو ایک ہدایت کا درجہ، رہنمائی کا درجہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے وہ اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اس چیز کی ہدایت حاصل ہے، ان کو اس کی رہنمائی حاصل ہے۔ اس لیے جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ ہدایت کا لفظ دیگر مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رہنمائی کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج
نکلتا ہے کروڑوں سال سے، آج کے دن جتنے منٹ پر نکلا اور جتنے منٹ پر طلوع ہوا، آج سے کروڑوں سال پہلے بھی اس دن میں اسی وقت طلوع اور غروب ہوا۔ اس کی مجال نہیں کہ وہ ایک ذرہ بھی آگے پیچھے ہو جائے، اس کو اختیار ہی نہیں۔ تو ان کی تسبیح وہی ہے جس مقصد کے وہ پیدا کیے گئے، اس مقصد میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھیجی ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، ایمان کا راستہ بتانا، ٹھیک اور غلط کا راستہ بتا دینا، اچھائی برائی کا راستہ بتا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، اس معنی میں کہ وہ اللہ کی طرف جانے والا ٹھیک راستہ بتاتے ہیں، ٹھیک راستہ بتاتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے توفیق، جسے ہم توفیق کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت ایسے اسباب اور حالات پیدا فرما دے کہ انسان ہدایت کے راستے پر، نیکی کے راستے پر سہولت سے چل سکے۔ یہ تیسرا درجہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم جب دعا مانگتے ہیں ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود، یا صحابہ مانگتے تھے یا انبیاء مانگتے ہیں، تو وہ اس ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، توفیق الہی۔ ہدایت تو ہمیں مل گئی، اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا، ہم ایمان لے آئے، ہم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اب کاہے کی ہدایت مانگتے ہیں؟ وہ ہدایت توفیق الہی ہے، اسباب کا موافق ہو جانا، اسباب کا موافق ہو جانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ پھر سیدھا راستہ بتا بھی دیا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، بندگان خدا، رجال اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت رہنمائی کر ہماری سیدھے راستے کی، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، اور یہ نہیں فرمایا کہ صراط الکتاب یا صراط النبی، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ نبی کا راستہ یا قرآن کا راستہ، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ انسان کی ہدایت میں سب سے زیادہ دخل وہ بندگان خدا کا ہے۔ جو رہنمائی بندگان خدا کر سکتے ہیں وہ کتاب نہیں کر سکتی۔ اس کتاب میں خود صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کو عملی زندگی کے ذریعے کر کے دکھانا یہ بندگان خدا کے ذریعے ہوتا ہے، رجال اللہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر 1.25 لاکھ کے قریب آئے، کتابیں 4 ہیں۔ ایسا تو ہوا کہ صرف پیغمبر آئے، کتاب نہ آئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب نازل کر دی ہو اور کوئی نبی نہ بھیجا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کتابیں صرف 4 ہیں اور کچھ صحیفے، اور باقی سارے انبیاء اپنی ذات کا نمونہ لے کر آئے۔
کتاب کو معیار بنا دیا جائے تو کتاب سے ہر آدمی اپنے مطلب کا مفہوم نکالے گا۔ اللہ رب العزت نے کتاب بھیجی اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ کتاب صرف آ جاتی تو لوگ اپنے مطلب کی باتیں بس اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ۔ کتاب آئی اور حضور تشریف لائے، پھر حضور نے ایک جماعت تیار کی، اس جماعت نے آگے جماعت، پھر آگے جماعت، یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے اور قیامت تک ایسے ہی چلے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رجال اللہ کو کتاب اللہ پر پرکھا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کر دے بزرگی کا اور آدمی اس کے پیچھے لگ جائے، نہیں۔ وہ رجال اللہ نمونہ بنیں گے جو کتاب اللہ پر پورے اترتے ہیں، جن کی زندگی میں قرآن و سنت ہے۔ اب بعض لوگ ان کو بھی اللہ والے سمجھ لیتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کی شکل نبی کی شکل سے ملتی ہے، نہ ان کو حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز ہے، ان کو بھی لوگ ان کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو اللہ لوگ کہتے ہیں۔ جو کبھی شلوار پہنتا اور کبھی نہ پہنتا ہو وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وقت اس کی رال بہتی ہو وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اوپر کا بٹن نچلے کاج میں لگاتا ہو وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں سائیں لوگ، اللہ لوگ، جو جتنا بڑا پاگل ہے اس کو اللہ کھاتے میں ڈالا ہوا، ہم نے کہتے ہیں اللہ لوگ۔ اس شیطان کے کھاتے کے جتنے لوگ ہیں ان کو ہم نے اللہ لوگ بنایا ہوا ہے۔ ایسے پیر فقیر جنہوں نے دین اور ایمان کی بنیادیں ہلا دیں، شرک کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں دیتے، نماز نام کی کوئی چیز نہیں، بس سارا زور اس بات پر لگتا ہے کہ دنیا کا سارا پیسہ سمیٹ لیں ہم مریدین سے، وہ خیر کے کام کی کبھی دعوت نہیں دیں گے۔ جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، جو تہجد نہ پڑھے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ تہجد نہ پڑھنے والا آدمی کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ گر ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن، گر ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ جو سنت کا چھوڑنے والا ہے اسے شیطان سمجھو۔ دیکھ لو کہ آدمی دین کا پابند ہے کہ نہیں، اگر پابند ہے تو وہ اللہ والا ہے، پابند نہیں ہے وہ چاہے آپ کے سامنے کچھ بھی کرتا رہے، وہ کوئی جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی نجومی ہو سکتا ہے، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ بعض ایسے جھوٹے پیر ہیں وہ کہتے ہیں ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے، مکے میں پڑھتے ہیں، نماز مکے میں پڑھتے ہیں، کھانا انارکلی میں کھاتے ہیں۔ اللہ کے بندے تو کھانا بھی وہیں کھا لیا کریں نا، جب نماز پڑھنے کے لیے مکے جاتے ہیں تو وہاں سے بھوکے کیوں آ جاتے ہیں؟ نماز مکے میں، اور بعض ایسے ہیں جو دل میں ہی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم دل میں پڑھتے ہیں، پیشاب واش روم میں کریں گے، نماز دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک ایسا پیر قابو آ گیا تھا کچھ لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ جی نماز پڑھ لیں، کہتے نماز کی کیا ہے، نماز تو ہم دل میں پڑھتے ہیں۔ کہتے اچھا پھر تھوڑا ذکر کر لیں، کہتے ذکر بھی دل میں ہی ہوتا ہے، کوئی تلاوت کہتے وہ بھی دل میں۔ 2-4 گھنٹے گزرے، اس نے کہا کھانا لاؤ، کہتے جی کھانا دل میں ہی کھا لیتے ہیں۔ پھر 2-4 گھنٹے گزرے، کہتے واش روم، کہتے ہیں دل میں ہی کر لیں، جب سارے کام آپ دل میں کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی دل میں ہی کر لیں۔ رجال اللہ بندگان خدا کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن بندگان خدا سے وہ مراد ہے جو واقعی کتاب اللہ پر پورے اترتے ہیں۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا۔
زندگیاں لگا دی تھی ہمارے بزرگان دین نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ آج ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی باتیں کرتی ہے، ساری زندگی تہجد قضا کرنا تو اور بات ہوتی ہے، 30 سال تک تہجد ایسے پڑھی کہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے اور فجر کی اذانوں تک تہجد ہوتی تھی۔ وہ اللہ والے تھے، ان کے نام پہ بریانیاں کھانے والے اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ والا انسان کیسے بنتا ہے؟ جب ان کے راستے پر انسان چلتا ہے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمہ اللہ وہ بغداد سے چل کر آئے تھے، ہجرت کی تھی دین کے لیے، سب کچھ چھوڑا تھا، اور وہاں اتنے بڑے بڑے پیٹوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ مٹکوں سے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہو گئے، کھا کھا کے نمازیں نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ لوگ ہیں۔ ایسے کوئی اللہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ کہ ان کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہود مراد ہیں، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں۔ غضب کن پر نازل ہوا؟ کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستے پر چلتے تھے۔ یہودی جانتے تھے، صاحب علم تھے، حضور کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن ایمان نہیں لاتے، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ ان سے انتقام لے گا۔ غضب کا معنی انتقام اور بدلہ۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اس سے مراد نصارہ ہیں اور مشرکین، کہ جو جہالتوں میں پڑے رہے، گمراہیوں میں پڑے رہے، حق تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان پر حق کھلتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو قرآن پاک میں سب سے پہلے مکمل صورت نازل فرمایا۔ سب سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ جو مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن کامل اور مکمل صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا، اس لیے اسے ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، اتنے مضامین ہیں اس میں، اتنی تفصیلات ہیں۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں سے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے، ایک سورہ فاتحہ کی 300-400 صفحات کی کتاب ہے، ام الکتاب کے نام سے، پڑھ لینی چاہیے، نظر سے گزار لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر